کبھی سوچا ہے کہ اللہ سب کا ہوتا ہے، لیکن کیا وہ تمہارا بھی ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا تم اس کے ہو؟ کیونکہ جس دن تم اس کے ہو گئے اس دن وہ بھی تمہارا ہو جائے گا، اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا اور وہ تم جیسا ہو جائے گا، اگر تم فقیر ہو تو اللہ بھی فقیر ہو جائے گا۔ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر صرف اسے چنتا ہے، اور جو اسے چنتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسے کہ دنیا والے کہیں یہ پاگل ہے، یہ تنہا ہے، یہ خالی ہے، اور اللہ کہے یہ میرا ہے۔ یہ کہانی عقل والوں کے لیے نہیں، یہ فقیر کی صدا ہے جو فقط ہو کہتا ہے اور سب کچھ پا لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے فقیر کا اللہ کیسا ہوتا ہے، کیا عشق میں اللہ بھی عاشق بن جاتا ہے، اور کیسے ایک فقیر کا دل رب کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو روحانی راستے پر سچائی اور سادگی کے ساتھ چلنا ہے تو داستان اردو کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم یہاں بات کرتے ہیں صرف اس کی اور ان کی جو فقط ہو میں گم ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ فقیر کو سمجھتے ہیں وہ جو جھولی پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، سوال کرتا ہو، لیکن اصل فقیر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ نہیں دل خالی کرتا ہے، جو دنیا کی ہر شے سے کہتا ہے تو نہیں، تو بھی نہیں، تو بھی نہیں، صرف وہی ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رب کے سوا کسی کا گزر ہی نہ ہو۔ وہ دنیا میں ہوتا ہے مگر دنیا اس میں نہیں ہوتی۔ وہ خالی ہوتا ہے مگر اس کا خالی پن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس میں آ کر آباد ہو جاتا ہے۔ وہ روٹی مانگتا ہے مگر حقیقت میں اللہ کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے۔ وہ لباس پھٹا ہوتا ہے مگر اندر دل ایسا ہوتا ہے جس میں عرش کی رونق ہوتی ہے۔ وہ دیوانہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ اس ذات سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جو عقل والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو اور پھر بھی صرف اسے مانگے۔ فقیر وہ ہے جو میں کو دفن کر چکا ہو، جو میرا کو ترک کر چکا ہو، جو صرف تو کی دہلیز پر زندگی گزار رہا ہو۔ اصل فقیر کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو اپنے نفس کی آواز بند ہوتی محسوس ہو اور ہو کی صدا آپ کے اندر سے اٹھنے لگے۔ میرے محترم ناظرین، عشق کی ابتدا انسان کرتا ہے مگر انتہا اللہ خود کرتا ہے۔ بندہ جب سب کچھ چھوڑ کر صرف اسے چنتا ہے تو اللہ بھی اپنی ساری شانوں سے نیچے اتر کر اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ خالق کائنات خود عاشق بن جائے، اس کا قرب ایسا ہو جائے کہ بندہ جو چاہے رب اس کی چاہت بن جائے۔ عشق الہی وہ درجہ ہے جہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے، جہاں الفاظ چھوٹ جاتے ہیں اور دل صرف ایک ہی نام پکارتا ہے، یا اللہ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ فقیر کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں، اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اور جب وہ عاشق ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے عشق میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ جو شب میں تنہا آنسو بہاتا ہے، جو سجدے میں ٹوٹ کے گرتا ہے، جو دنیا سے کٹ کر رب کی دہلیز پہ جڑ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ بھی کہتا ہے یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ جب فقیر کا اللہ بھی فقیر ہو جاتا ہے تو یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر صرف عشق سجدہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ہاں وہ ہے، لیکن عشق والوں کے لیے اللہ فقیر بھی ہے۔ وہ ذات جو بے نیاز ہے، وہ ذات جو ہر چیز سے بلند ہے، وہ اپنے محبوب بندے کے لیے فقیر بن جاتا ہے۔ وہ اس کی چاہت میں چھپ کر دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اس کے آنسو گنتا ہے اور اس کے عشق کا بھرم رکھتا ہے۔ یہی فقر ہے کہ وہ رب جو کسی حد میں نہیں آتا، وہ اپنے بندے کی قربت کے لیے فقیر کا روپ لیتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹا بنتی ہے بچے کی بات سمجھنے کو، ویسے ہی رب اپنے فقیر کی زبان سمجھتا ہے۔ فقیر کا اللہ فقیر ہوتا ہے کیونکہ وہ شاہی نہیں، سادگی سے قریب آتا ہے۔ وہ درباروں میں نہیں، ویران دلوں میں اترتا ہے۔ وہ ٹوپی جبہ امامہ نہیں دیکھتا، وہ تو جلتا ہوا دل دیکھتا ہے۔ جس رب نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وہ رب اپنی پہچان کے لیے فقر کو چنتا ہے، فقر کو آئینہ بناتا ہے اور پھر خود فقیر کے چہرے میں جھلکنے لگتا ہے۔
فقر کوئی کمی نہیں، فقر وہ کمال ہے جس میں اللہ خود کو بندے کے برابر لا کر عشق کی تسبیح پڑھتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، کبھی آپ نے کسی فقیر کے لبوں سے کوئی ایسا جملہ سنا ہے جو دل میں بجلی بن کر گرا ہو؟ کوئی ایسی بات جو کتابوں میں نہ ہو لیکن روح میں اتر جائے؟ وہ فقیر نہیں بولتا، وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے جب تو میرا ہو جاتا ہے تو میں تیرے ذریعے سنتا ہوں، تیرے ذریعے دیکھتا ہوں اور تیرے ذریعے بولتا ہوں۔ یہ مقام ہے فنا فی اللہ کا، جہاں فقیر کی میں ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی ذات اس میں کلام بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جاہل نہیں ہوتا لیکن عالموں کو لاجواب کر دیتا ہے۔ وہ خاموش رہتا ہے لیکن اس کی خاموشی صدیوں کو ہلا دیتی ہے۔ وہ لفظوں سے نہیں، نور سے بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ، حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اکرام یہ سب بولتے تھے اور زمانہ کانپ جاتا تھا، کیونکہ ان کے لبوں پر اللہ بولتا تھا۔ فقیر وہ آئینہ ہے جس میں رب اپنی صورت دیکھتا ہے، اور جب رب اس میں دیکھتا ہے تو اپنا جلوہ بھی اسی آئینے میں ظاہر کرتا ہے۔ کبھی وہ انال حق کہلوانے لگتا ہے، کبھی وہ میں ہی تو ہوں کے راز کو ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی زبان اللہ کا پیغام ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، فقیر کوئی عام شخص نہیں ہوتا، وہ رب کی زبان حال ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے اور اللہ سنتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کا فقر فقیر کی زبان سے دنیا میں گونجنے لگتا ہے۔ یہ مقام وہ نہیں جسے لفظوں میں قید کیا جائے، یہ وہ منزل ہے جہاں آنسو ہی علم ہوتے ہیں اور خاموشی ہی کلام۔ عشق کی انتہا، عبادت کی معراج اور فقر کا اصل مقصد وصال ہے۔ ایسا وصال جہاں فقیر یہ بھی بھول جائے کہ وہ فقیر ہے، اور رب بھی چھپ کر اس کے لبوں سے، نگاہوں سے، خاموشیوں سے خود کو ظاہر کرے۔ یہی مقام فنا فی اللہ کے بعد آتا ہے بقا باللہ، جب بنا مٹ جائے، میں ختم ہو جائے اور صرف ہو باقی رہ جائے۔ نہ کوئی طلب باقی رہتی ہے، نہ کوئی دعا، نہ کوئی خواہش، کیونکہ اب فقیر خود دعا بن چکا ہوتا ہے۔ اس کی ہر سانس اللہ کہنے لگتی ہے بغیر کہے، اس کی ہر نگاہ رب کی طرف ہی پلٹتی ہے۔ وہ روئے تو اللہ کے لیے، ہنسے تو اللہ کے لیے، خاموش ہو تو اللہ میں جذب۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا کوئی اللہ سے مل بھی سکتا ہے؟ فقیر زیر لب مسکراتا ہے اور اپنے دل میں سرگوشی کرتا ہے، میں تو روز ملتا ہوں، کیونکہ وصال کا مطلب جسمانی ملاپ نہیں بلکہ دل کا اللہ میں فنا ہو جانا ہے، اور جب دل اللہ میں فنا ہو جائے تو وہاں کوئی دوئی نہیں رہتی، بس اللہ ہوتا ہے ہر طرف، ہر سانس میں، ہر احساس میں۔ یہی تو اصل فقیر کا اللہ ہے کہ وہ رب میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اللہ کو محسوس کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے اپنی میں کو سچ میں مار ڈالا تو آپ بھی وہ فقیر بن سکتے ہیں جس کے اندر رب بولتا ہے، چلتا ہے، جیتا ہے۔ ہم نے آج ایک ایسا سفر طے کیا جو لفظوں سے شروع ہو کر دلوں میں اترتا چلا گیا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ روح کی چیخ تھی، یہ فقیر کی خاموش فریاد تھی، یہ عشق الہی کی وہ گواہی تھی جو نہ زبان سے دی گئی، نہ قلم سے، بلکہ دل کی رگوں سے بہہ کر پہنچی۔ ہم نے جانا کہ فقیر کا اللہ بھی فقیر کیوں ہوتا ہے، عشق کیسے بندے کو اللہ کا عاشق اور اللہ کو بندے کا رازدار بنا دیتا ہے۔ فقر وہ آئینہ ہے جس میں اللہ اپنا جمال دیکھتا ہے، اور جب فقیر فنا ہو جائے تو اللہ اس کی ہر ادا میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب فقیر اور رب کے درمیان فاصلے مٹ جاتے ہیں اور باقی رہ جاتا ہے فقط اللہ۔ یا اللہ، ہمیں ان فقیروں میں شامل کر جنہوں نے تیری طلب میں اپنا سب کچھ جلا دیا اور جن کے دلوں میں تو خود بسا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ظاہری شان و شوکت نہیں، وہ باطنی روشنی عطا فرما جو فقیروں کے سینوں سے پھوٹتی ہے اور دلوں کو جلا دیتی ہے۔ یا رب، ہمیں وہ مقام عطا فرما جہاں میں فنا ہو جائے اور صرف تو باقی رہ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کی روح نے بھی کچھ محسوس کیا، کچھ لرز اٹھی، تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور اس پیغام عشق کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر دل تک یہ پیغام پہنچے۔ چینل داستان اردو کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک اور روح میں اتر جانے والی اور معرفت کی خوشبو میں نہائی ہوئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔